افسانہ مہرو، رائٹر وقار احمد ملک۔ یہ قصبہ آج بھی اس بھری پڑی دنیا سے کٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں صدیوں سے اداسی، خاموشی اور ویرانی کی حکومت ہے۔ یہاں کے لوگ بھی دھیمے لہجے میں باتیں کرتے ہیں، وہ بولتے بھی اشد ضرورت کے وقت ہیں۔ عام طور پر معمول کی باتیں اشاروں کے ذریعے سے ہی ادا کر دی جاتی ہیں۔ اس قصبے میں کبھی کسی رنگین پرندے نے بسیرا نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کسی مہاجر پرندے کی مد بھری سیٹیاں کسی نے سنی ہوں۔ یہاں کی دو شیزائیں الہڑ ہوتے ہوئے بھی جسم کے پھول کھلتے ہی سگڑاپے کی چادر اوڑھ لیتی ہیں۔ نہ کوئی کھسر پھسر، نہ آنکھ مٹکے، نہ تانگ چانک۔ وہ جوانی کو بھی صوفیوں کی طرح گزار دیتی ہیں۔ نوجوان گھروں میں دبکے رہتے ہیں، اور کوئی امر مجبوری ان کو اپنے کوٹھوں کی کچیروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر بھی دے تو ایسے سر جھکائے چلتے ہیں جیسے جوانی کی اتراہٹ ان کے گرم خون سے کسی نے نچوڑ لی ہو۔ اس قصبے میں سب کچھ چپکے چپکے ہی ہو جاتا ہے۔ بچے خاموشی سے لڑک پن کو عبور کرتے ہوئے بڑے مؤدب انداز میں جوانی کو خوش آمدید اور پھر الوداع کہہ کر بڑھاپے کی کٹیا میں داخل ہو کر ہلکی اور کپ کپاتی ہوئی کھانسی کھانس کھانس کر ویران قبروں میں جا پڑتی ہیں۔ یہاں کی فضائیں شادی بیاہ کے بین باجوں سے انجان ہیں، تو فوتگی کے بین اور آہو زاریاں بھی ان کے لیے اجنبی ہیں۔ یہاں سے چند میل دور ریل کی پٹری اور صدیوں پرانا ریلوے اسٹیشن ہر وقت اونگتا رہتا ہے، تاہم دو گاڑیاں جو دن بھر میں یہاں سے گزرتی ہیں اس اسٹیشن اور قرب و جوار کی خاموشی کے لیے واحد رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ بھلا ہو سرکار کا جس نے ان گاڑیوں کی آمد و رفت معطل کر کے اس علاقے کی 100% خاموشی کو یقیناً بنا دیا۔ 21ویں صدی کے درجن بھر سال گزرنے کے باوجود یہاں تک پیٹرول، ڈیزل اور CNG کی بدبو نہیں پہنچی۔ کچھ سائیکل اور چند ٹانگیں باہر کی دنیا سے رابطے کا ذریعہ ہیں۔ ٹانگا اسٹینڈ سے جنوب کی طرف جائیں تو 200 قدموں کے فاصلے پر ایک کچا راستہ دائیں طرف مغرب کو مڑ جاتا ہے۔ یہ راستہ سیدھا جائیں تو بوڑھے درختوں کا ایک پراسرار سا جھنڈ اور اس سے آگے قبرستان ہے۔ جھنڈ سے تھوڑا پہلے دائیں ہاتھ پر 2 کچیریوں یعنی کچے کمروں پر مشتمل ایک بوسیدہ سا مکان ہے۔ اس مکان میں مہرو نامی خاتون اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ مہرو کا یہ مکان شاید کبھی گھر ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ گھر کی بنیادی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ کچا صحن جس پر شاید برسوں پہلے آخری مرتبہ مٹی کا لیپ دیا گیا تھا، اب جا بجا ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے ارد گرد 4 دیواری کی شکست و ریخت کے آثار موجود ہیں۔ مہرو کے ان کچے کوٹھوں پر وقت کا پہیہ اپنی گردش بھلا بیٹھا ہے۔ مہرو پہلے بھی خاموش تھی، آج بھی چپ ہے۔ اسی چپ کے سہارے مہرو اپنی اس جاگیر کے اندر جانے کتنی صدیوں سے سانس کی ڈوری بٹھ رہی ہے۔ تنہا لوگوں کی طرح اس نے کبھی خود کلامی کا بھی سہارا نہیں لیا۔ لیٹے بیٹھے چلتے بس اس کچے راستے کو تکے جاتی ہے جو ان کوٹھوں کو باہر کی دنیا سے ملانے کا واحد ذریعہ ہے۔ مہرو کو اپنی سابقہ زندگی کے پرمسرت دن بھی یاد نہیں، ورنہ کبھی تو اس کے پھیکے چہرے پر ہلکا سا تبسم دکھائی دے جاتا۔ مہرو کی شادی بخشو سے ہوئی تو وہ بینا تھی، گو زیادہ گوری چٹی نہ سہی لیکن قبول شکلی سے بھی کچھ بہتر تھی۔ دراز قد، بھرا پورا جسم، لامبی زلفیں اور آنکھوں میں اجنبیت اس کو پہلی مرتبہ دیکھنے والے کے لیے پہلا تعارف تھے۔ بخشو قصبے سے کچھ فاصلے پر بھٹے پر اینٹیں تھاپتا تھا۔ چند 100 روپے بھی اس سستے زمانے کے لحاظ سے ایک معقول آمدن تھی۔ ایک مرتبہ بخشو شہر گیا تو وہ مہرو کے لیے جلیبیاں لایا۔ مہرو نے جلیبیاں پہلی مرتبہ دیکھی تھیں۔ اس علاقے میں حلوے پر مٹھائی کی دنیا شروع ہوتی ہے اور حلوے پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے ان کو کنگن جیسی کوئی چیز سمجھ کر کلائیوں میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بخشو کے منع کرنے پر اس نے جلیبیوں کو پہننے کو بجائے کھانا شروع کیا۔ مہرو نے زندگی میں پہلی مرتبہ بازار کی شے کھائی تھی۔ کتنی دن جلیبیوں کی مٹھاس اس کی زبان پر موجود رہی۔ بخشو نے شادی کے بعد اپنے اس گھروندے کے ارد گرد 6 فٹ بلند 4 دیواری قائم کی تو اس کے دوست احباب سرگوشیاں کرنے لگے کہ دیکھو دیکھو بخشو اپنی حور کو چھپانے کی کوشش کر رہے۔ بخشو کی عادت تھی کہ دوپہر کو کام سے لوٹتا تو کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا۔ ایک دن بخشو کے ہاتھ بھٹے میں آگ جھلساتے جھلس گئے۔ مہرو نے اس دن بخشو کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی۔ ان کے گھر میں کھجور کے بان سے بنی 2 چارپائیاں تھیں۔ مہرو اس کے آنے سے پہلے اس کی چارپائی پر سرخ رنگ کی چادر بچھا دیتی تاکہ بخشو کے جسم پر کھجور کے بان کی چبھن محسوس نہ ہو۔ ایک روز مہرو چادر بچھانا بھول گئی۔
اس دن بخشو کو بٹے کے مالک نے کسی بات پر گالیاں دی تھی۔ بخشو غصے میں تل ملا رہا تھا۔ چارپائی کو چادر کے بغیر دیکھ کر اس نے جانے کیسے مہرو کو کہہ دیا کہ کیا اندھی ہوگی ہو یا تمہارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے؟ مہرو نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کے بعد چادر کا بچھانا اس کے لیے ایسے ہو گیا تھا جیسے سانس کا لینا۔ پھر ایک دن بخشو نے جب اس کو یہ بتایا کہ بہتر روزگار کے لیے کل میں شہر جا رہا ہوں، تو بھی مہرو خاموش رہی، لیکن اپنی کم گوئی کے باوجود آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں بچا سکی۔ بخشو کے جانے کے بعد مکان کی خاموشی دبیز ہو گئی۔ بخشو دراز قد خوبصورت نوجوان تھا۔ لاہور شہر میں باٹا فیکٹری میں ملازمت ڈھونڈنے میں اس کو دیر نہیں لگی۔ محنت کے بل بوتے پر بہت جلد افسران کا اعتماد حاصل کر لیا۔ ہر ماہ پہلے ہفتے وہ اپنے گاؤں آتا تو مہرو کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا۔ فیکٹری کے اسسٹنٹ مینیجر نے اس کو گھر میں رہائش فراہم کی تو بخشو کی بچت بڑھ گئی۔ بخشو نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی اور اب وہ سہیل صاحب کے بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے کا کام بھی کرنے لگا۔ مہینے کی پہلی تاریخ سے مہرو کے کان بخشو کی چاپ کا انتظار شروع کر دیتے۔ بخشو چکر لگا جاتا تو باقی دن اچھے گزر جاتے، کیونکہ اس کے انتظار کی کوفت سے تو نجات مل جاتی۔ اس چین اور بے چینی کے امتزاج نے مہرو کی صحت پر برا اثر ڈالا اور وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ بخشو کے قصبے آنے کے وقفے بڑھتے گئے، مہرو کمزور ہوتی گئی۔ پھر اچانک کسی دن جب بخشو آ جاتا تو مہرو کی اس خزاں رسیدہ چمن میں چپکے سے بہار آ جاتی اور کئی مہینوں کے بیمار جسم کو قرار سا آ جاتا۔ بخشو کا آنا گو اب ایک تکلیف بنتا جا رہا تھا، لیکن مہرو ان تکلیفات سے بہت دور زندگی گزار رہی تھی۔ مریم اپنے والدین کی حادثاتی موت کے بعد اپنے چچا سہیل کے پاس رہائش پذیر تھی۔ مریم کا والد ورثے میں بیٹی کے لیے کافی کچھ چھوڑ گیا تھا، جس میں ضلع قصور میں ایک وسیع و عریض زرعی فارم بھی تھا۔ مریم اکثر اپنی سیاہ رنگ کی گاڑی پر بخشو کے ساتھ اس فارم پر جایا کرتی۔ مریم ایک پڑھی لکھی اور تصوراتی دنیا میں زندگی گزارنے والی لڑکی تھی۔ رومانیت کی ساری خصوصیات مریم میں موجود تھی، لیکن دیہی اور ویران علاقوں کی زندگی نے تو اس کو مغلوب کر رکھا تھا۔ رومانٹک ہونے کے باوجود شیلے اور بائرن اس کو پسند نہیں تھے۔ وہ اکثر والٹر اسکاٹ اور ورڈزورتھ کی کتابوں میں گم رہتی۔ بخشو کو جب وہ خدا بخش کہتی تو بخشو کو یوں لگتا کہ وہ کسی اور سے مخاطب ہے۔ مریم اب بخشو کو صرف ڈرائیور نہیں سمجھتی تھی، بلکہ انتہائی عزت اور احترام سے برتاؤ کرتی۔ یہ سب کچھ ان سے منسلک سارے لوگ کب سے محسوس کر رہے تھے؟ جب مریم نے ایک دن چچا کو یہ خبر دی کہ میں نے خدا بخش کو اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے، تو سہیل صاحب کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ پچھلے چند سے ان کے تال میل کو وہ بصیرت کی نگاہوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج ان کا اندازہ 100% ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ مریم کی شادی کی خبر ملک خدا بخش نے سرسری طور پر اولاد نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے مہرو کو دی تو مہرو نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس نے صرف ایک گزارش کی کہ مجھے اپنے اس گھر سے نہ نکالنا اور مہرو کو اپنے نام سے جدا نہ کرنا۔ خدا تجھے خوش رکھے، میں اپنی زندگی گزار لوں گی۔ ملک خدا بخش کو آج پہلی مرتبہ مہرو پر دل سے پیار آیا تھا۔ مہرو کا گاؤں ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کا مکان بھی جوں کا توں ہے، شاید اس وجہ سے کہ اس میں گراوٹ کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف یہی کچھ ہوا کہ اس کے کچیروں کے ارد گرد کچی دیوار گر گئی اور گاؤں کے مریل لوگوں نے مردوں کو گورستان لے جانے کے لیے اس کے صحن کو رستہ بنا لیا۔ یہاں کی زندگی ابھی بھی ٹھہری ٹھہری سی ہے، نہ پرندوں کے گیت، نہ جانوروں کی آوازیں، نہ بچوں کا رونا، نہ جوانوں کے کہکے۔ ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ مہرو کب کی بڑھاپے کی سلطنت میں داخل ہو چکی ہے، پتھریلی آنکھیں، کھچڑی بال، سوکھا جسم، لیکن سانس پھر بھی رواں دواں ہے۔ غربی سمت میں بوڑھے درختوں میں آج جانے کہاں سے طوطوں کا جوڑا اڑ کر آ گیا ہے اور ٹے ٹے کر کے اس علاقے کی اداسی خوبصورتی کو خراب کر رہا ہے۔ نومبر شروع ہو چکا ہے، سرد ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں۔ تتر بتر سوکھے پتوں نے مہرو کے آنگن میں رقص شروع کر دیا۔ مہرو اپنے صندوق کے ساتھ کونے میں زمین پکڑوں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس صندوق کی چابی پچھلے سال کہیں گم ہو گئی تھی۔ نظر نہ ہونے کے باوجود اس نے کئی دن کمروں اور صحن میں ٹٹول ٹٹول کر چابی ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن چابی کا نہ ملنا تھا نہ ملی۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مہرو کے صندوق کی نئی چابی بنوا دیتا۔ صندوق کی چند چیزیں جو اصل میں یادوں کا خزانہ تھی اس کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ مہرو کی بے نور آنکھوں کو دیکھ کر کبھی ڈر لگتا ہے تو کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی حیرت تو کبھی افسوس۔ بصارت ہی اس کی کل کائنات تھی، وہ بھی نہ رہی۔
طوطی اور طوطے کی اٹکیلیاں مہرو کو غمگین کر رہی ہیں۔ اگر اس کی آنکھیں ہوتی تو وہ کب کا پتھر مار مار کر ان پرندوں کو اڑا چکی ہوتی۔ اچانک دور سے کسی موٹر کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مہرو کے دل میں طوطوں کے ملاپ کا دکھ اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ بھاں بھاں کرتی ایک بھاری بھرکم گاڑی مہرو کے آنگن میں آ رکتی ہے۔ ہلکے گرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، کالی اینک لگائے ملک خدا بخش اپنی میں مریم اور 2 بیٹوں کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترتا ہے۔ گاڑی کے 4 دروازوں کے ٹھا 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 کی 4 آوازیں اس پر سکون خاموشی کے خاتمے کے لیے کافی ہیں۔ ننھا مبشر امی پکڑ کر چیخ کر کہتا ہے، امی امی وہ دیکھو، بکس کے ساتھ کمرے میں ایک چڑیل بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسرا بھائی احسن بھائی کی درستگی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ چڑیل نہیں بلکہ کوئی بھکارن فقیر نہیں ہے۔ ملک خدا بخش کو ننھے فرشتوں کی معصوم بولیاں سن کر ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ چاروں مونجو داڑوں کے کھنڈرات سے خوب محسوس ہو رہے ہیں۔ مہرو بخشو کی آواز پہچان چکی ہے۔ مہرو کی زبان جلیبیوں کی مٹھاس سے لپڑ گئی ہے۔ مہرو کو اپنی کالی کالی سوکھی کلائیوں پر سرخ سرخ موٹی موٹی رسیلی جلیبیاں لپٹی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ مہرو چشمے تصور میں بخشو کے منہ میں مکئی کی روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے ساگ اور مکھن میں ڈبو ڈبو کر ڈال رہی ہے۔ مہرو سوچوں میں گم چڑیل فقیرنی اور منگتی بنے صندوق کے پاس کونے میں لپٹی بیٹھی ہے۔ اس چڑیل فقیرنی اور منگتی کو کچھ مانگنا ہے، لیکن یہ اندھی بڑھیا آج گونگی بھی ہو چکی ہے۔ ملک خدا بخش اپنے بچوں کو مونجو داڑوں کی سیر کراتے کراتے دوسرے کمرے میں لے آتا ہے۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ دھک سے رہ جاتا ہے۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ باندھ کی 2 چارپائیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی پڑی ہیں۔ ایک چارپائی پر سرخ رنگ کی چادر بغیر سلوٹوں کے بچھی پڑی ہے۔ یہ سرخ رنگ اس گھر کا واحد رنگ ہے اور اس کے علاوہ ہر طرف بے رنگ اور پھیکی دنیا آباد ہے۔ مریم اس پرسکون رومانوی ماحول سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ اس خاموش پرستانی ماحول میں وہ معروف انگریز جوان مرگ شاعر جان کیٹس کی شہرہ آفاق نظم کے اشعار گنگنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اپنے پرس سے چند سرخ رنگ کے نوٹ نکال کر اندھی فقیرنی کے ہاتھ میں دے کر اپنے بچوں اور سہاگ کی سلامتی کا صدقہ اتارتی ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ چھوٹا سا قافلہ اپنی آرام دہ گاڑی میں بیٹھ کر واپسی کی راہ لیتا ہے۔ فقیرنی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ بے نور آنکھوں سے بخشو کو الوداع کہہ کر اپنے عروسی کمرے میں آ کر سرخ چادر کو لپیٹ لیتی ہے۔ دوپہر کے بعد چادر کا چارپائی پہ پڑے رہنا اسے اچھا نہیں لگتا۔ طوطی اور طوطا مہرو کے کچیرے کی منڈیر پر آ بیٹھے ہیں۔ ان کی ٹیں ٹیں نے اس پرسکون اور خاموش مکان کو پھر سے ایک گھر بنا دیا ہے۔